بڑائی، غرور، عطا اور عطا کے اوپر تکبر، اس کے اوپر میں خاک ڈالتا ہوں اس کے سر پر، وہ بھی نہیں ہے میرے نزدیک، نہ وفا ہے اور نہ تمکنت ہے، دونوں چیزیں اس کائنات میں۔ حضرت علی کے ذکر میں ان باتوں کا بڑا عجیب احساس ہو رہا ہے کہ یہ کیسے جوڑے گا ان چیزوں کو۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ نہج البلاغہ کی تیسری جلد، نہج البلاغہ کو جلدوں میں تقسیم تو نہیں کیا ہے لیکن شیخ جناب سید رضی نے اس کے اجزاء بنا کے تیسری جلد میں ایک خطبہ ہے جس میں آپ نے اقول انسانی پر گفتگو کی ہے۔ اقول انسانی کہا ہے کہ اقول عقل، اقول عقل کی اصل ہے، یعنی اقول جو ہے، اقول سے مراد ہے اقول مدرکہ، چیزوں کو اندر سے نکالنے کا علم، حادثہ محسوس کرنے کا علم، لامسہ چھونے کا علم، ادراک مدرکہ اس کے اندر سے چیزیں باہر لے آنے کا، بہت سے علوم کا ذکر ہے۔ یہ تمام وہ علوم ہیں کہ جن علوم سے انسان کو ہر وقت رشتہ ہے، لیکن اسے خبر نہیں ہے کہ کن علوم سے میں کام کر رہا ہوں، رشتہ اسی سے۔ میرے یہاں چیوٹی پیر میں لگی، فوراً میں نے کھجا لیا، لیکن اس قوت کا اندازہ نہیں کیا یہ کون سی قوت تھی۔ میرے دماغ میں ایک لہر پیدا ہوئی آج سے 20 سال پہلے کے جلسے کی، جیسے میں گفتگو کر رہا ہوں، لیکن میں نے ویسی گفتگو کر کے کچھ لوگوں کا نام دے دیا، لیکن میں نے محسوس نہیں کیا، یعنی اسے بہت زیادہ قریب نہیں پایا کہ کون سی قوت تھی۔ اعلیٰ حضرت قیاس وہ کہتا ہے کہ مثل مضمون وفا باد بدست تسلیم صورت نقش قدم خاص بفرق تمکین، آگے کہتا ہے کہ عشق، وفا تو ہو گئی، عبادت ختم، تمکنت ختم، غرور ختم، دین ختم، دنیا ختم، کہتا ہے عشق پہ بڑا مدار ہے دنیا کا، لیکن میرے نزدیک وہ کہہ رہا ہے عشق بے ربطی ہے شیرازہ اجزائے حواس، جس کے حواس معطل ہو جائے وہ عشق کرتا ہے۔ عشق بے ربطی ہے شیرازہ اجزائے حواس، اور عشق کی ایک بہن ہے وصل، عشق کا ایک بھائی ہے وصل، عشق کا ایک رشتہ دار ہے وصل، عشق کے قبیلے کا ایک فرد ہے وصل۔ اس کی بابت بتاؤں تمہیں، عشق کی بابت تو بتا دیا، عشق بے ربطی ہے شیرازہ اجزائے حواس، جس کے حواس معطل ہوں وہ عاشق ہوتا ہے۔ وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین، جسے اپنے یقین کے چہرے کو کالا کرنا ہو وہ وصل اختیار کرتا ہے۔ لہذا اہل عشق جو سچے ہیں اور اہل عقل جو صادق العقل ہیں، ان کے نزدیک انہیں جاننا چاہیے کہ وصل ان کے عشق کو ختم کر دے گا، اپنی طرف بات کو لے جا رہا ہے۔ کہتا ہے کہ آئینہ یقین پر زنگار لگا دیتا ہے وصل، آئینہ یقین پر زنگ لگا دیتا ہے۔ عشق بے ربطی ہے شیرازہ اجزائے حواس، وصل زنگار رخ آئینہ حسن یقین۔ پھر کہتا ہے کوہکن، ایک عاشق تھا کوہکن، کوہکن ایک عاشق تھا فرحاد، کوہکن گرسنا مزدور طربگاہ رقیب، عشق کے پاپڑ بیلنے کے لیے امام عشق فرحاد نے ایک کھیل کھیلا، مزدوری شروع کر دی۔ عاشق اگر مزدور ہو جائے تو عشق میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یہ کہہ رہا۔ کوہکن گرسنا، گرسنا کے معنی ہے بھوکا، یعنی مزدور بن گیا، کس کے محل میں؟ محل عزیز میں،
कोहकन गुरसना मजदूर तरफगाह रकीब, रकीब के घर जाकर मजदूरी करना आशिक की शान के खिलाफ है, मगर आशिक ने की, वो उसका दिमाग मुअत्तल हो गया था। इश्क में रब्ती शिराज़े अज़ाए आवाज़ बस जंगारे रुखे आई नए हुस्ने यकीन कोहकन गुरसना मजदूर तरफगाह रकीब बेसुतून आई नए ख्वाबे गिराने शीरी। बड़े महल्लात सुतून के ऊपर रखे हुए थे। अजीज़े मिस्र के हवाले से भी है, शीरी के महल के हवाले से भी, यानी बड़े महल्लात सुतूनों पे थे। तो ये कहता है इसके इश्क की इमारत के सुतून गिर गए जब इसने अपने रकीब के महल में जाकर हुसूल मकसद के लिए मजदूरी इख्तियार कर ली। लिहाजा इश्क में मजदूरी भी अब नहीं हो सकती, कोई नहीं कर सकता। इश्क बेरब्ती है शिराज़े अज़ाए हवास वस्ल जंगारे रुखे आई नए हुस्ने यकीन। मैं पढ़कर नहीं थक रहा हूँ, आप सुनकर थक जाएंगे। वो लिखकर नहीं थका था। बहरहाल अब मैं असली बात की तरफ आ रहा हूँ कि कोहकन गुरसना मजदूर तरफगाह रकीब बेसुदून आई नए ख्वाबे गिराने शीरी। किसने देखा नफसे अहले वफा आतिश खेज, किसने पाया असरे नाले दिल हाय हसीन। ये जो मैं बातें कर रहा हूँ इनका क्या असर होगा, कौन असर लेगा? किसने पाया असरे नाले दिल हाय हसीन। कहते थे पहले लोग कि अर्शे इलाही हिल जाता है जब नाला करता है कोई मिस्कीन, यतीम, असीर और यसीर। कहता है मैं भी नाले कर रहा हूँ और भी लोग कर रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है, मैं भी मायूसी की तरफ जा रहा हूँ। किसने पाया, किसने देखा असरे अहले वफा। फिर कहता है किस कदर, आपके इत्मीनान के शेर मुख्तसर करके कहता हूँ, किस कदर हर्जा सरा हूँ कि अयाज़न बिल्लाह या कलम खारिजे आदाब वक़ार व तमकीन। ये किसका जिक्र कर रहा था मैं, किस हर्जा गोई पर उतर आया हूँ, मुझे ए अहले समाअत माफ़ करना। किस कदर हर्जा सरा हूँ कि अयाज़न बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। देखिए वो तमाम बातें कहने के बाद तावुज़ कर रहा हूँ। कहता है ये वसवसे शैतान के थे जो बातें मैंने अब तक की नहीं, रहमानी ख्यालात नहीं थे। और ये वही ख्यालात हैं जो कलाम इलाही को हर्जा करार देते हैं और कलाम मुक़द्दस को, कलाम सईद को कलाम हज़यान करार देते हैं। किस कदर हर्जा सरा हूँ कि अयाज़न बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। ये सब कुछ जो कुछ मैंने कहा है इस पर माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ। किस कदर हर्जा सरा हूँ, यानी ये मैंने हर्जा सराई की है। या अयाज़न बिल्लाह, सच्ची बात कह दूँ आपसे, गालिब के कसीदे से हटकर, ये जिसे वो हर्जा सराई कह रहा है हकीकी गालिब वही है। कायनात कुछ इस तरह देख, किस कदर हर्जा सरा हूँ लेकिन डर गया है। मौलवियों से हर आदमी डरता है। किस कदर हर्जा, अहले मज़हब से डर कर कह रहा है। शियों के अंदर रहकर कसीदा लिख रहा है। वो तो उस वक्त शियों के लिए लिखा था ना, उसमें नवाब रामदूर की फरमाइश पे और नवाब कलमे लिखन की फरमाइश पे उससे, लेकिन वो बाहर बचा के कहता है कि उस कदर हर्जा सरा हूँ कि अयाज़न बिल्लाह यह कलम खारिज है आदाब वक़ार व तमकीन। किसकी शान में गुफ्तगू कर रहा हूँ और उसके मुक़द्दमे ख़याल में और तमहीद में और उस नमाज के वज़ू में ये बातें कर रहा हूँ। अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए। अयाज़न बिल्लाह, किस कदर हर्ज़ सरा हूँ अयाज़न बिल्लाह यह कलम। अब कहता है नक्श लाहौर लिख, नक्श लाहौर लिख,
اے خامہ ہزیاں تحریر یا علی عرض کر اے فطرت وسواس پری. نقش لاہور ہمارے ہاں ایک تو نقش لکھ کر ڈالا جاتا ہے گلے میں، اسے بھی نقش لاہور کہتے ہیں. ایک مہر بنا کے دی جاتی ہے بچوں کو سفر کے وقت، اسے بھی نقش لاہور کہتے ہیں. اور جب ہمارے اہل ایمان علماء کوئی عبارت لکھنا شروع کرتے تھے تو پہلے نقش لاہور بناتے تھے. لاہور والا قوت. آج حاجی صاحب سے بھی اس موضوع پر گفتگو ہوئی اور ہال سے میں اتنا گھبرایا کہ میں نے ہائے ہتی کو ہائے حوث سے لکھ دیا. اور غالب سے بھی ایسی غلطی ہوئی تھی. غالب سے کسی نے پوچھا کہ افسوس کا لفظ کیسا ہے، کس زبان کا ہے؟ کہنے لگے اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ عربی کا لفظ ہے. مولوی محمد امین چڑیا کوٹی نے پکڑ لیا غالب کو، کہا کہ کس لغت عربی میں یہ فارسی لفظ جو ہے آپ نے عربی کا پڑھ لیا ہے. تو بہرحال ڈاکٹر کاظم نے دیکھ کر مجھ سے کہا کہ جناب یہ کون سی ہے سے لکھا ہے. بہرحال یہ کریں تو نقش لاہور لکھ اے خامہ ہزیاں تحریر، اے کلام الہی و کلام معرفت کو ہذیان کہنے والے نافہم دماغ، نقش لاہور لکھ. اشارہ ہے سیرت کے خاص واقعے کی طرف. کہو تو میں تمہیں آج کچھ معرفت کی باتیں. اے اہل ایمان لاؤ قلم اور کتاب. 50 قلم کسی کہنے والے نے کہہ دیا تھا کہ یہ موقع عقل و دانش کی بحالی کا نہیں ہے، اس شخص پر بے حالی کا موقع ہے، اور اسے لفظ ہذیان سے تعبیر کیا. نقش لاہور لکھ. اس ہذیان کہنے والے پہ پہلے تو ہذیان کہنے والے پہ لاہور پڑھ. اور یہاں مراد ہے نقش لاہور، یعنی اب تو جس کا ذکر کر رہا ہے اس کے لیے لاہور والا قوت ہے جو پہلے باتیں کہہ چکا ہے، تجھے نہیں کہنی چاہیے. یا علی عرض کر. اور لاہور کے نقش کے نیچے کیا لکھ موٹا موٹا؟ یا علی عرض کر. اور اے فطرت وسواس پری. یہ سارے وسوسے تھے جو میرے دل و دماغ میں تھے. ان پہلے شعروں میں، مقدمے میں، دیباچے میں، تمہید میں یہ وسوسے تھے، یہ حقیقی خیالات نہیں تھے. اور چونکہ انسان وسوسوں کے قریب ہے اور ان کی قربت سے، وسوسوں کی قربت سے معافی کا حکم ہے قرآن پاک میں، الذی یوسوس فی صدور الناس. میں معافی چاہتا ہوں ان وسوسوں سے اے پروردگار. یا علی